پوائنٹ آف سیل کے آئیکن کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے لاگ ان ونڈو اوپن ہو جائے گی. یہاں سے آپ اپنا آئی ڈی اور پاسورڈ کے تھرو لاگ ان ہوں گے. آئی ڈی ڈالیں گے, پاسورڈ ڈالیں گے اور یہاں سے آپ لاگ ان ہو جائیں گے. جب آپ لاگ ان ہو جائیں گے تو آپ کے سامنے یہ مین مینیو اوپن ہو جائے گا. یہاں پہ آپ کو ملٹیپل آپشنز نظر آ رہے ہیں جس میں ورک پیریڈ, وائٹ بورڈ, مینج, پوائنٹ آف سیل, ہسٹری, رپورٹ, سیل ریٹرن, پرچیز ماسٹر, پرچیز لیجر, انوینٹری ماسٹر, انورڈ, آؤٹ ورڈ, کلائنٹ لیجر, کیش بک, اباؤٹ اس اور دیگر آپشنز موجود ہیں. تو مین آپشنز یہ سارے کے سارے جو ہے موجود ہیں. یہاں پہ ہم سب سے پہلے مینج میں آتے ہیں اور مینج میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزید ایک آپشنز جو ہیں وہ آپ کے سامنے. تو یہاں پہ آپ اپنی بزنس کی جو بھی پروڈکٹس ہیں ریٹیل اسٹور کی وہ ساری پروڈکٹس کیٹیگری وائز یہاں پہ آپ ڈیفائن کریں گے. اپنے کلائنٹس کا, وینڈر کا, مینوفیکچرر کا ڈیٹا جو ہے وہ بھی آپ یہاں پہ مینج کر سکتے ہیں. اور جو یوزر آپ کے اس سافٹ ویئر کو استعمال کریں گے آپ کے ریٹیل اسٹور پہ, ان کے رائٹس بھی آپ یہاں سے مینج کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم آتے ہیں کیٹیگری میں اور یہاں پہ آپ کیٹیگری میں آتے ہیں تو دیکھیں آلریڈی یہاں پہ ایک گروسری اسٹور کا جو ہے وہ ڈیٹا موجود ہے اس سافٹ ویئر میں اس وقت, اور ان کی یہ تمام کیٹیگریز یہاں پہ نیچے شو ہو رہی ہیں. ہم آتے ہیں بیوریجز میں اور دیکھتے ہیں کہ بیوریجز میں انہوں نے پروڈکٹ کیا کیا ڈیفائن کی ہوئی ہیں. تو اس کے لیے ہم پروڈکٹ کے ٹیب کو کلک کریں گے اور یہاں کیٹیگری میں سلیکٹ کر لیں گے بیوریجز. اب آپ دیکھیں گے کہ نیچے یہ سارے کے سارے بیوریجز کی جو کیٹیگری کے اندر جتنے بھی ڈرنکس موجود ہیں وہ سب یہاں پہ شو ہو رہے ہیں. تو آپ اپنے ریٹیل اسٹور اور اپنی پروڈکٹس کے حساب سے یہاں پہ جو بھی کیٹیگریز اور پروڈکٹ جو ہے وہ مینج کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کا پینافلیکس کا کام ہے تو یہاں سے آپ کیٹیگری یہاں پہ بنا سکتے ہیں واٹر پروف شیٹ کے نام سے. یہ ایک کیٹیگری ہم نے بنائی ہوئی ہے اور اس کے انڈر میں جو پروڈکٹس آئیں گی وہ بھی آپ یہاں پہ ڈیفائن کر سکتے ہیں. یہاں سے آپ کیٹیگریز میں جائیں گے واٹر پروف شیٹس میں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک جو ہے وہ پروڈکٹ بنائی ہوئی ہے شیٹ سائز 2x2. ٹھیک ہے, اسی طرح جو بھی آپ کی پروڈکٹس ہیں اور جس قسم کا بھی آپ کا ریٹیل کا بزنس ہے وہ ساری کی ساری پروڈکٹس آپ اپنی اور کیٹیگریز یہاں پہ ڈیفائن کر سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں یوزرز پہ. یوزرز جو بھی آپ کے جتنے بھی امپلائیز ہیں آپ یہاں پہ ڈپارٹمنٹ وائز ان کے رائٹس جو ہے وہ ان کو دے سکتے ہیں اور اپنے پاس بھی آپ یہ سارے رائٹس رکھ سکتے ہیں. لاگ ان اور آئی ڈی آپ یہاں سے کریٹ کر لیں گے. واپس آتے ہیں مین مینیو میں اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیل ایکٹیویٹی جو ہے یہ ابھی ایکٹیو نہیں ہے. پوائنٹ آف سیل کا جو ٹیب ہے اور سیل ریٹرن یہ ابھی ایکٹیو نہیں ہے. جب آپ سیل یا اسٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ورک پیریڈ پہ آئیں گے. ورک پیریڈ آپ کے سیلنگ ٹائم کو ڈیفائن کرتا ہے اور جو بھی امپلائی آتا ہے یا آپ اس کو بیچ میں بھی روک کے اگر کوئی امپلائی چینج ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. تو ورک پیریڈ پہ آنے کے بعد آپ اسٹارٹ کریں گے ورک پیریڈ اور جب آپ اپنی دکان کو بند کریں گے تو آپ اینڈ ورک پیریڈ کریں گے اور یہاں سے آپ اپنی ساری جو دن کی جتنی بھی سیل ایکٹیویٹی ہوگی وہ ساری کی ساری اس کی سمری آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. تو ابھی ہم نے جو ہے وہ ورک پیریڈ اسٹارٹ کیا ہے. اب ہم واپس مین مینیو میں آتے ہیں. پوائنٹ آف سیل کی ونڈو پہ آ جائیں گے. پوائنٹ آف سیل کی ونڈو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کیٹیگریز آپ نے پروڈکٹ وائز مینج کی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ شو ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ گروسری اسٹور کا ڈیٹا ہے تو فار ایگزامپل میں یہاں پہ جو ہوں وہ ایک کیٹیگری فیس کریم کی سلیکٹ کرتا ہوں. فیس کریم کے اندر یہاں پہ یہ تمام پروڈکٹس موجود ہیں. ان کے پرائز بھی یہاں پہ مینشن ہو رہے ہیں, ان کا اسٹاک بھی یہاں پہ مینشن ہو رہا ہے اور جو بھی ان کی ڈیٹیلز ہے وہ یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ ڈسپلے پہ موجود ہوگی. ان کو آپ لیبلز کی صورت میں یعنی پکچرز کی صورت میں بھی مینج کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ پروڈکٹ میں جب کیٹیگری کے انڈر میں جب پروڈکٹ ڈیفائن کر رہے ہوں گے تو اس وقت آپ اس پروڈکٹ کی تصویر بھی وہاں پہ لوڈ کر سکتے ہیں, اپلوڈ کر سکتے ہیں. تو اب یہاں پہ ہم سلیکٹ کرتے ہیں سیل کے لیے کچھ پروڈکٹس. پروڈکٹ آپ جو ہے وہ ڈبل کلک سے جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کی کوانٹٹی مینشن کر سکتے ہیں. تو یہ 3-4 پروڈکٹس ہم جو ہے وہ یہاں سے سلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پروڈکٹ آپ نے سلیکٹ کر لی. اب کسی پروڈکٹ کا اگر آپ کو جو ہے وہ پرائز اسی ونڈو پہ چینج کرنا ہے تو اس کا آپشن یہاں پہ موجود ہے. چینج پرائز کے بٹن پہ آپ کلک کریں گے. پہلے پروڈکٹ پہ کلک کریں گے, اس کے بعد چینج پرائز پہ. تو یہاں پہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پروڈکٹ کے یونٹ پرائز جو ہے وہ 200 آ رہے ہیں. آپ اس کو اپ اینڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں. ہم اس کو 350 کر دیتے ہیں.
تو اب یہ پروڈکٹ کے پرائز جو ہیں وہ اسی ونڈو پہ، سیم ونڈو پہ ہی اپڈیٹ ہو گئے. اسی طرح آپ کو اسی پروڈکٹ کو جو ہے وہ کوئی آئٹم لیس کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. ایک ٹرانزیکشن کو آپ ہولڈ کر کے دوسرا آرڈر بھی اسی ونڈو پہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں پیمنٹ کی طرف. پیمنٹ اگر آپ کیش پہ ڈیل کر رہے ہیں تو ڈائریکٹلی آپ کوئک کیش کریں گے اور یہاں پہ آپ کی جو ہے یہ سیل ریسپٹ آپ کے پرنٹر پہ چلی جائے گی. اور اگر آپ جو ہے وہ ابھی ہم کچھ پروڈکٹ اور سلیکٹ کرتے ہیں اور ان کی کوانٹٹی بھی سلیکٹ کرتے ہیں، اور یہاں پہ پیمنٹ میتھڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملٹیپل کچھ اور بھی آپشنز ہیں جس میں کارڈ کے تھرو بھی آپ پیمنٹ لے سکتے ہیں، آپ ڈسکاؤنٹ بھی دے سکتے ہیں، آپ کو کوئی کیش کا پروسیس میں نے کر کے بتا دیا، اور کلائنٹ رجسٹر میں بھی آپ ڈائریکٹ ڈال سکتے ہیں. اگر کوئی آپ کے ادھار کے جو ہیں وہ کسٹمر ہیں تو ان کے کھاتے میں بھی آپ یہ اماؤنٹ ڈال سکتے ہیں. ابھی ہم یہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ کلائنٹ رجسٹر میں کرتے ہیں. آپ کے کلائنٹ نے جو ہے وہ تقریباً 2411 روپے کا جو ہے یہ سامان پرچیز کیا اور اس میں ابھی اس نے صرف 1000 روپیز جو ہیں وہ چارج کرائے ہیں. باقی پیسے ہم اس کے کلائنٹ رجسٹر میں ڈال دیں گے. کلائنٹ آپ یہاں سے سلیکٹ کر لیں گے یہ، اور اگر نیا کلائنٹ ہے تو آپ اس کو سیم ٹائم یہیں پہ انٹر بھی کر سکتے ہیں. تو یہ سلیم صاحب کو ہم نے یہاں سے سلیکٹ کیا اور اس کے بعد ریسیپٹ جو ہے وہ یہ ریسیپٹ جو ہے وہ آپ کی یہاں پر آ جائے گی. ٹھیک ہے، سیل آپریشنز میں یہ سارے آپشنز ہیں. یہاں سے آپ واپس اب مین مینیو میں آئیں گے. پرچیز ماسٹر میں آ جائیں گے تاکہ آپ اپنی پروڈکٹ جو پرچیز کرتے ہیں اس کو کس طرح سے ہینڈل کریں گے. یہاں سے آپ اپنی جو ہے وہ پروڈکٹ جو بھی آپ پرچیز کر رہے ہیں وہ سلیکٹ کریں گے. کوانٹٹی بھی یہیں سے سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد آپ یہاں سے وینڈر سلیکٹ کر لیں گے. وینڈر آلریڈی آپ نے انٹر کیے ہوئے ہیں، سہیل کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں یہاں پہ، اور ٹرمز اور پیمنٹ جو ہے وہ ان سے ہم کریڈٹ رکھتے ہیں یہاں پہ، اور یہ کریڈٹ جو ہے وہ ہم فار ایگزامپل 10 دن کا کریڈٹ ہے تو ڈیٹ یہاں پہ آٹومیٹیکلی اپڈیٹ ہو جائے گی. اور آپ اس میں سیل ٹیکس اگر انوالو ہے 17% تو سیل ٹیکس وغیرہ بھی آپ یہاں پہ جو ہے وہ اپڈیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ اس کو سیو کر لیں گے. واپس مین مینیو میں آئیں گے، پرچیز لیجر میں جائیں گے اور یہاں سے آپ اپنے وینڈرز کی جو ہے وہ لیجر کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ لے سکتے ہیں. یہاں سپلائر ہیں سہیل، اور یہ ان کا آپ کے پاس جو ہے وہ لیجر اوپن ہو گیا. اس کو آپ پرنٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ جائیں گی. ٹھیک ہے، یہاں سے آپ واپس مین مینیو میں آتے ہیں، انوینٹری ماسٹر کے اندر آتے ہیں. انوینٹری ماسٹر میں آپ اپنا سارا کا سارا اسٹاک جو ہے وہ مینٹین جب کر لیتے ہیں تو یہاں سے اپنے سارے اسٹاک کو آپ اپڈیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور یہاں سے آپ ٹوٹل اسٹاک کا پرنٹ بھی لے سکتے ہیں. تو ٹوٹل اسٹاک کی جو کرنٹ پوزیشن ہے وہ آپ کو اس کی رپورٹس بھی یہاں سے مل جائیں گی. اس کے علاوہ آپ یہاں سے اپنے اسٹاک کو اپڈیٹ بھی کر سکتے ہیں، پرائز بھی اپڈیٹ کر سکتے ہیں اور کاسٹ بھی اپڈیٹ کر سکتے ہیں. واپس ہم مین مینیو میں آتے ہیں. انورڈ آؤٹ ورڈ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے جب آپ ملٹی پل اسٹورز کے ساتھ کام کر رہے ہو، یعنی کہ آپ کی 3 یا 4 شاپس جو ہے وہ آپس میں کنیکٹڈ ہوں. سنگل اچھا اب آ جاتے ہیں یہاں پہ کلائنٹ لیجر میں. کلائنٹ لیجر میں ہم نے
ٹرانزیکشن جب کی تھی تو سلیم کے نام سے ہم نے جو ہے کلائنٹ کو کچھ ادھار مال دیا تھا، تو اس کا کھاتہ بھی آپ کے سامنے یہاں پر اوپن ہو جائے گا. اس کو بھی آپ پرنٹ کر سکتے ہیں. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1000 روپیز جو ہے ان کے بیلنس میں ہے جو انہوں نے ہمیں پے کرنے. تو اسی طرح آپ اپنے جو ہے وہ وینڈرز کے اور کلائنٹ کے لیجرز جو ہے وہ اس سافٹ ویئر میں مینٹین کر سکتے ہیں، اپنا اسٹاک مینٹین کر سکتے ہیں، اور اپنی ڈیلی سیل ایکٹیویٹی جو ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں.